ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا ہے، 102 ہے غالباً، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ ہوا کہ تعویذ دھاگوں کے پیچھے پڑ گئے۔ جب آپ وحی کی تعلیم کو پس پش ڈالتے ہیں نا، پھر جادوگروں کی تعلیمات جو شیاطین ان کو سکھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پہ شیطانی علم ہے، تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں، جادوگری۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ ہائے ہائے، سلیمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر، وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم، ایک وہ علم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام چلے گئے ہیں، تو آپ ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں۔ کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا، جب وہ کتابیں نکلی تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑ گئے۔ جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا۔ سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے۔ اللہ نے ان کو کہا، لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے، وما يعلمان من احد، وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں، انما نحن فتنہ، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو۔ یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے۔ پھر یہ کہا نہیں سر تھوڑا ہی سکھا دو، تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے۔ اور ایک طرف ہمارے نبی کے صاحب ہیں، نبی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آگے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں نہیں دے گا، نہ میں قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دیا۔ ایک یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے۔ اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم سے نہ سیکھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم، ہاں مگر اللہ چاہے، یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں۔ نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوذتین نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے، سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے، کرتے نا حضرت عمر پہ جادو، بچا لیتے اپنی سلطنتیں؟ نہیں، جب اذکار آ گئے تو جادوؤں کے کام ہے۔
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا، نفع کو نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ان کو وہ خوب تھا، علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا وہ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے. تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے. این ممکن ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو، شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں، آج میں نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا، فلاں سے فلاں کرایا، فلاں سے فلاں کروایا. کوئی امپریس نہیں ہوتا. ایک اس کا شاگرد آ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے، وہ بھائی تو صحیح کام کیتا ہے، کیونکہ تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے گی جب میاں بیوی علیحدہ ہوں گے، اولاد بھی ختم، مینٹل ماڈلز بدل گئے، معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے. تو یہ فتنہ شیاطین والا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی، اور یہاں پہ بھی میاں بیوی میں جدائی شیطان ڈلوا کے خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت جو ہے نا، یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر. المسند الحاکم میں، مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے، اگلے دن بھی کسی نے پوچھا تھا، 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں. سبق لرن کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو، وحی کی تعلیمات کو، روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو. وہ لوگ چلے میں سلمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی، پھر بھی نقش سلمانی آج بھی چل رہا ہے. اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا، اب آپ نے نہیں ماننا تو ہم نہ مانیں. تو یہ ہاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے.